نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شروع کرتے ہیں بی ایس اسلامیات 5واں سیمسٹر تفسیر۔ تو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس کو لائک بھی کریں اور آگے شیئر بھی کریں اپنے دوستوں میں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء کی پہلی آیت۔ یا ایھا الناس اتقوا، اے انسانوں۔ اتقوا علیحدہ سے پڑھیں گے تو اتقوا ہوگا اور ملا کے پڑھیں گے تو ستقوا۔ اے انسانوں، اے لوگو، اتقوا ڈرو، ربکم الذی، اپنے اس رب سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا، اور اس سے بنائے زوجہا، اس کا جوڑا، وبث، اور پھیلایا، منہما، ان دونوں سے، رجالاً، مرد، کثیراً، بہت سے، ونساء، اور عورتیں، واتقوا، اور ڈرو، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اپنے اس رب سے، تسألون، تم سوال کرتے ہو، بہی، اس سے، والارحام، اور رشتہ داروں سے حقوق مانگتے ہو۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، کان علیکم رقیبا، بے شک کان ہے، علیکم تم پر، رقیبا نگہبان۔ وآتوا الیتامی، اور دو یتیموں کو، اموالہم، ان کے مال، ولا تتبدلوا، اور نہ تم بدلو، خبیثہ، ناپاک کو، بالطیب، پاک کے ساتھ، ولا تاکلوا، اور نہ تم کھاؤ، اموالہم، ان کے مال، الی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، مطلب ملا کر، انہ، بے شک وہ، کان، حوباً کبیرہ، کان ہے، حوباً گناہ، کبیرہ بڑا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تقسطوا فی الیتامی، کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فی الیتامی، یتیموں کے بارے میں، فانکحوا، پس تم نکاح کر لو، ما طاب لکم، جو پسند آئیں تمہیں، من النساء، عورتوں میں سے، مثنی، دو، وثلاث، اور تین، ورباع، اور چار۔ فَإِنْ خِفْتُمْ، اور اگر تمہیں ڈر ہو، اللہ تعدلوا، کہ تم نہیں انصاف کر سکو گے، فواحدۃ، تو پس ایک ہی کافی ہے، او ما ملکت ایمانکم، یا جس کے مالک ہوئے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کنیزوں کے ساتھ۔ ذالک ادنیٰ، یہ زیادہ نزدیک ہے، الا تعولوا، کہ تم جھک جانے سے بچ جاؤ۔ وَآتُوا النساء، آتوا، دو، نساء، عورتوں کو، صدقاتہن، ان کے مہر، نحلۃً، خوشی خوشی۔ فَإِن طِبْنَ لَکُمْ، اور فَإِن، اگر، طِبْنَ، خوشی سے، لَکُمْ، تمہارے لیے، عن شیئن، کوئی چیز، منہ، اس میں سے، نفساً، جان بوجھ کر، فکلوہ، تو پس اسے کھا لو، ہنیئاً، خوشگوار سمجھ کر، مریئاً، اور مزیدار سمجھ کر، کہ عورتوں کو ان کے مہر خوشی خوشی ادا کرو، اگر وہ اپنی خوشی سے تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ چھوڑ دیں تو اسے خوشگوار سمجھ کر مزے سے کھاؤ۔ ولا توتوا السفہاء، اور نہ دو تم، سفہاء، بیوقوفوں کو، اموالکم، اپنے مال، اللاتی، جس کو، جعل اللہ، بنایا ہے اللہ نے، لکم، تمہارے لیے، قیاما،
ذریعہ قیام کا۔ ورزقوہم اور انہیں رزق دو، فیہا اس سے، وکسوہم اور انہیں پہناؤ، وقولو اور کہو، لہم ان کے لیے، قولاً بات، معروفہ بھلی۔ وابتلو اور آزماؤ، الیتامی یتیموں کو، حتیٰ یہاں تک، اذا بلغوا جب وہ پہنچ جائے، نکاح کی عمر کو، فإن آنستم اور اگر تم پاؤ، منہم ان میں، رشدا بھلائی، فادفعوا تو پس لوٹا دو، علیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، ولا تاکلوہا اور نہ تم کھاؤ انہیں یعنی مال کو، اسرافاً فضول خرچی کے ساتھ، وبداراً اور جلدی جلدی، این یکبروا کہ وہ جوان ہو جائیں، بڑے ہو جائیں، من کان غنیًا اور جو کوئی ہو مالدار، فلیستعفف تو چاہیے کہ وہ بچتا رہے، ومن کان فقیرًا اور جو کوئی ہو فقیر یعنی غریب، فلیاکل پس چاہیے کہ وہ کھائے، بالمعروف بھلے طریقے سے، معروف کے مطابق، فإذا دفعتم اور جب تم لوٹاؤ، علیہم ان کی طرف، اموالہم ان کے مال، فاشہدوا پس گواہ بنا لو، علیہم اس پر، وکفیٰ باللہ حسیبا اور کافی ہے اللہ تعالی حساب لینے کے لیے۔ تو اس میں یہ بتایا ہے کہ اور یتیموں کو آزماتے رہو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جائیں، تو اگر ان میں سمجھ پاؤ تو انہیں ان کے مال لوٹا دو، اور ان کے مال فضول خرچی کرتے ہوئے، اور جلدی جلدی نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں، اور یتیم کا جو ولی مالدار ہے اسے چاہیے کہ بچتا رہے، اور جو ولی محتاج ہے تو وہ اسے چاہیے کہ وہ معروف طریقہ کے مطابق کھائے، پھر جب تم ان کے مال ان کی طرف لوٹاؤ تو اس پر گواہ بنا لیا کرو، بے شک اللہ تعالی حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اب ہم اس کا جو ہے وہ مفہوم یا اس کا جو ہے تشریح بتاتے ہیں کہ جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور بتایا ہے یہاں کے مساوات کا درس دیا ہے کہ ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ایک جان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر کہا کہ منہا زوجہا وخلق منہا زوجہا اور ان سے ان کا جوڑا بنایا، یعنی کہ حضرت آدم ہی سے حضرت حوا کو پیدا کیا، پھر ان دونوں سے وبث منہما رجالا کثیرا ونساء پھر ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائے، اور پھر آگے پھر اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے واتقوا اللہ الذی تسألون بہ والارحام کہ تم ڈرو اس اللہ سے، پہلا یہ بتایا کہ اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے، یعنی اس میں مساوات کا بھی درس ہے، اور ساتھ بتایا کہ تمہارا باپ ایک ہے اور پھر تمہارے ماں باپ ایک ہیں، کہ اس سے آگے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائی ہیں۔ پھر دوسری دفعہ اللہ نے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، کہ جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے حقوق مانگتے ہو، اور یہ کہ قطع رحمی سے بچو، بالارحام قطع رحمی سے بچو، ان اللہ کانا علیکم رقیبا کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے تم پر نگہبان ہے۔ پھر اس کے بعد یتیموں کے بارے میں بتایا ہے کہ یتیموں کے مال جو ہے تم ناپاک مال کو پاک کے ساتھ نہ بدلو، یہ نہ ہو کہ ان کا اچھا مال لے لو اور ان کو برا مال جو ہے ان کے مالوں میں داخل کر دو، کیونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کا باپ فوت ہو جاتا تو جو اس کا قریبی رشتہ دار ہوتا، چچا ہوتا، تو وہ اس مال پہ قبضہ کر لیتا تھا اور ان کو اس میں سے کچھ بھی نہیں دیتا تھا، تو ان کو ایک تو ان کے مال کھانے سے بچنے کا حکم دیا ہے، اور دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ ان کے عمدہ مال نہ لیں، اور کہ جب آپ ان بڑے ہو جائیں ان کے حوالے کرنے ہوں تو جو گھٹیا مال ہے ان کے حوالے کر دیں، ان کے اچھے مال خود رکھ لیں۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں نے اس میں بہت زیادہ
احتیاط کرنا شروع کر دیا۔ اور آگے ہے کہ ولا تاکلوا اموالہم الی اموالکم، کہ تم ان کے مال جو ہے اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرہ، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کہ اگر تم ایسا کرتے ہو تو یہ گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ تو جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ گویا کہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتا ہے۔ تو پھر کہا گیا کہ یہ بھی وہاں کا رواج تھا کہ یہ لوگ جو ہے یتیم عورتیں ہوتی، لڑکیاں ہوتی، تو ان کے پاس مالدار ہوتی تو ان کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے، تاکہ ایک تو مال کھائیں، ایک ان کو دبا کر رکھیں۔ تو کہا گیا کہ اگر وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامى، یتیموں کے بارے میں، فَانْکِحُوا، تو تم نکاح کرو، مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، کہ عورتوں میں سے جو دوسری عورتیں ہیں جو تمہیں پسند ہیں ان سے کر لو، یتیم لڑکیوں سے نکاح نہ کرو۔ مثنیٰ، دو، و ثلاثہ، تین، و رباع، یا چار، یعنی چار کی حد تک تم جو ہے وہ نکاح کر سکتے ہو۔ تو زمانہ جاہلیت میں کوئی حد مقرر نہیں تھی، کوئی 10 شادیاں کر لیتا، کوئی 12 شادیاں کر لیتا، پھر ان کے ساتھ جو ہے زیادتیاں کرتے تھے، ظلم و زیادتی کرتے، انصاف نہیں کرتے تھے۔ تو کہا گیا کہ تم پھر یتیم کے ساتھ اگر انصاف نہیں کر سکتے تو پھر آزاد عورت کے ساتھ 4 کی حد تک کر سکتے ہو، اس سے زائد نہیں کر سکتے۔ اور لیکن اگر تمہیں یہ ڈر ہے کہ تم ان کے درمیان جو ہے چاروں کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، 2 یا 3 یا 4 جتنی بھی کی ہیں، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکو گے، تو پھر جو ہے وہ ایک ہی کافی ہے۔ تو اگر اتنی بھی استطاعت نہیں رکھتے کہ ایک کے اخراجات پورے کر سکو، ان کے ساتھ انصاف اور ان کا نان و نفقہ ادا کر سکو، تو پھر او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لونڈی ہے تو اس سے کے ساتھ کر لو، پھر آزاد عورت سے نہ کرو، اگر اس کے اخراجات پورے نہیں کر سکتے تو پھر لونڈی کے ساتھ کر لو۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، کہ یہ تمہارے لیے زیادہ جو ہے قریب ہے کہ تم ناانصافی اور ایک ہی طرف جھک جانے سے بچ جاؤ۔ پھر اس کے بعد آگے کہا گیا ہے کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهُنَّ نِحْلَةً، کہ عورتوں کے مہر جو ہیں وہ تم خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ تو اس میں حد مقرر نہیں ہے، جس کے جتنی حیثیت ہوتی ہے اس کے مطابق حق مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوتا ہے، ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق، اور جو مقرر کر لیا ہے اس کو خوشی کے ساتھ ادا کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر آگے بتایا گیا کہ اگر فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، کہ اگر وہ خود اپنے طور پر اس میں سے کچھ معاف کر دے، فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، تو پھر اسے خوشی کے ساتھ اور خوشگوار اور مزیدار سمجھ کر کھا لو۔ پھر آگے جو ہے پھر بتایا گیا ہے کہ اموال جو ہیں اللہ تعالیٰ نے اسے قیام، یعنی جو ہے وہ اس کا ذریعہ بنایا ہوا ہے زندگی گزارنے کا، تو لہٰذا جو مال ہیں بیوقوف اگر لوگ ہیں ان کے حوالے نہ کرو۔ تو اگر کوئی کم عقل لوگ ہیں تو ان کے مال ان کے حوالے نہ کرو، بلکہ ان کو اپنے پاس رکھو اور ان کی ضروریات کے مطابق ان پر خرچ کرتے رہو، اس میں سے انہیں کھلاؤ بھی اور ان کو لباس بھی پہناؤ اور ان کو بھلی بات بتاؤ۔ پھر آگے یتیم کی بات ہو رہی ہے کہ یتیم جب بڑے ہو جائیں، نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، وابتلوا الیتامی، کہ ان کو آزماتے رہو، دیکھتے رہو، دھیان رکھو کہ جب وہ حتی اذا بلغوا النکاح، کہ جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائے، فإن آنستم منہم رشدا، کہ اگر تم ان میں بھلائی پاؤ، یعنی اتنی عقل مندی پاؤ کہ وہ اپنے معاملات جو ہے وہ سنبھال سکتے ہیں، فادفعوا علیہم اموالہم، پھر ان کے مال جو ہے ان کے حوالے کر دو، ولا تاکلوها اسرافا وبدارا، کہ ان کے مال جب تک آپ کے پاس ہیں اس کو فضول خرچی کے ساتھ استعمال نہ کرو، اور نہ ہی انہیں جلدی جلدی استعمال کرو کہ بڑے ہو کر جو ہے وہ مال، وہ بڑے ہو جائیں گے تو واپس لے لیں گے، لہٰذا اس سے پہلے ختم کر دیں، ایسا نہ کرو۔ این یکبروا، کہ وہ جوان ہو جائیں، ومن کان غنیا، اور کہا گیا ہے کہ جو ولی مالدار ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ان کے مال کو استعمال کرنے سے بچتا رہے، لیکن اگر یتیم کا ولی جو ہے وہ فقیر ہے تو پھر وہ معروف کے مطابق اس کو استعمال کرے، معروف کے مطابق کھائے، یعنی اگر اس کی خدمت کر رہا ہے تو جتنا جائز بنتا ہے نا اتنا اس میں سے
اپنے لیے بھی استعمال کر لے، لیکن اگر پھر جب ان کو مال بڑے ہو جائیں، ان کو لوٹانے ہوں، تو پھر اس پر گواہ ضرور بنا لے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ ان کے مال جو ہیں ان کو واپس کر دیے گئے ہیں۔ اور ساتھ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے کہ کیا کس نے کیا ہے، لیکن دنیا کو بھی دکھانے کے لیے کسی کو گواہ بنانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ ایک بار پھر آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور آگے شیئر بھی کریں اور اس کو لائک بھی کریں، اور آگے مزید آپ کو کسی وضاحت کی ضرورت ہو تو وہ ضرور آپ کومنٹس میں سے پوچھ لیا کریں کمنٹ میں، اس لیے کہ ٹائم بہت کم ہوتا ہے ویڈیو میں، تو اس کا ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔